बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफजाल। पूरी दुनिया ने जो बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड के मनाजिर देखे, आई एम श्योर आप लोगों ने, ख़ास तौर से पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी मिस नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है और जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वहाँ पे प्रेजेंस हाईलाइट हुई, और करने वाले हमारे अपने रिपोर्टर्स या सहाफ़ी नहीं बल्कि करने वाले अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, ईरान की डेलीगेशन में शामिल दीगर लोग हैं। और अगर आप तारीफ़ें सुनना चाहें तो फिर उनकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो कि आपको दोनों अतराफ़ के डेलीगेट्स की तरफ से वज़ीर आज़म की और फ़ील्ड मार्शल की करने को मिली हैं। ऑब्वियसली इस पर थोड़ा प्रोपेगेंडा या झूठ पे झूठ या कहानी बनाने की फ़ितरत आपके पड़ोसी मुल्क में है और भारतीय प्रोपेगेंडा उस पर जारी है, लेकिन हकीकत ये है कि आज जो तकलीफ़ आपको भारत में इस चीज़ पे देखने को मिलती है, जो उनकी मीडिया पे सुनने को मिलती है, वही इस चीज़ का एक बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान कामयाब हुआ है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है और पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको आज पूरी दुनिया रिकग्नाइज़ कर रही है। आप प्रेसिडेंट ट्रंप से शुरू हो जाइए, आप चलें इन्हीं दोनों फरीक़ैन की बात कर लें, अमेरिका और ईरान। कौन सा ऐसा शख्स है इन दोनों मुल्क में, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशंस में इस वक्त, जो पाकिस्तान की तारीफ़ ना कर रहा हो? अच्छा, अगर अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, 28 फरवरी को आप देखते हैं कि जी इज़राइल और अमेरिका मुश्तरका हमले करते हैं, ईरान पे अटैक होता है और 12 घंटे के अंदर 900 एयर स्ट्राइक्स ईरान पे की जाती हैं, 900 विदिन 12 आवर्स। और उसके बाद फिर जब ईरान जवाबी वार करता है तो फिर वो वार ऐसा होता है कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जाता है। जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी ईरान लेके चला, जो डिफेंस उनकी सलाहियत है, जो कैपेसिटी है, उसको पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से ड्रोन्स के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए, और फिर फोरवार्न भी किया था उन तमाम ममालिक को जो इस खित्ते में, मिडल ईस्ट में हैं, जहाँ जहाँ यूएस मिलिट्री बेसेस मौजूद थी, कि अगर वाकई आपने ये बेसेस हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, फिर इन ममालिक के अंदर जो आपकी बेसेस हैं वो हमारा टारगेट होंगी। और वाकई फिर हुआ। फिर आप देख लीजिए कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, ये तमाम ममालिक पे आपको फिर ईरान के जवाबी वार नज़र आए, जहाँ पे ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर समेत बहुत सी अहम शख्सियात की शहादतें हुई हैं। वहीं पर अमेरिका और इज़राइल का भी ठीक ठाक नुकसान किया। आप देख लीजिए कि बेसिस के ऊपर कितने फ़ौजी एहलकार जो अमरीकी हैं उनको हलाक किया गया ईरान की तरफ से, तो बदला जो था वो लिया गया। और एक्टिविटी ये ख़ास तौर से अगर आप देखें दिफा की, उस वक्त ज़्यादा तेज़ हुई जब आपने मिनाब के इलाक़े में एक बच्चियों के स्कूल पे हमला देखा और उसमें 168 बच्चों की और स्टाफ मेंबर्स की शहादतें हुई। अच्छा, अब ये जो ईरानी वफ़द गया है, जिसको बाकायदा तौर पे हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो एस्कॉर्ट करते हुए लेकर गए स्विट्ज़रलैंड, इन्होंने ना अपने वफ़द का नाम रखा था मिनाब 168, उन बच्चों की याद में जो इस हमले में, इस जंग में शहीद हुए। और उनकी जो रेजिस्टेंस है ना ईरान की, जो उनके तमाम ही लोगों की तरफ से दिखाई गई है, वो कमाल की है। वो इस कदर कमाल की है कि आज आपने सुपर पावर अमेरिका को भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। और अगर आप इस पूरा फ्रेमवर्क को देखें जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको नज़र आता है, इसमें जो 14 नुकात मेंशन किए गए हैं, आपको शायद तमाम ही नुकात जो हैं वो ईरान को फेवर करते हुए नज़र आएँ और आपको ऐसा लगे कि वाकई ईरान ने अपनी तमाम तर शराइत जो हैं वो मनवा ली हैं। सैंक्शंस रिलीफ, अपने जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको वापस देना आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर है वो एकदम तो जितने भी पैसे बाहर के ममालिक में बैंक्स में मौजूद हैं ईरान के, जिनको फ्रीज़ किया सैंक्शंस लगने के बाद, वो तो नहीं मिलेंगे, इकट्ठे तो नहीं मिलेंगे, थोड़े थोड़े करके किस्तों में मिलेंगे ईरान को। फिर जो ईरान का ऑयल है उसको आप किस तरीके से एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो रहे हैं, कोई उसमें सैंक्शंस नहीं है, दुनिया का जो मुल्क चाहे वो ईरान से फ्यूल जो है, तेल जो है वो ख़रीद सकता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ईरान के कहा जाता है कि जी वो उन्होंने कह दिया कि जी हम नहीं बनाएंगे, वो अमेरिका की बात मान ली। तो भाई ईरान का तो पहले दिन से यही स्टैंस है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जाना ही नहीं चाहते। हम कोई किसी मुल्क पे हमला करने के लिए न्यूक्लियर बम थोड़ी बना रहे हैं। हमारा तो जो एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ है उस पे जो अभी ऑब्वियसली बहस चल भी रही है कि वो स्टॉक पाइल्स हैं, उनका क्या करना है, जो कि आपको इन टॉक्स में आगे जाके नज़र आएगा। तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ईरान को फेवर कर रही हैं इस वक्त।
برگن اسٹاک میں جو یہ مذاکرات ہوئے جس میں اوبیسلی قطر اور پاکستان موجود تھے ایز میڈیٹر اینڈ فیسیلیٹیٹر، وہاں پہ آپ نے ایران کے وفد کو بھی دیکھا، انہوں نے فوٹو آپ پہ دے ڈونٹ بلیو ان فوٹو آپس. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ہینڈ شیک نہیں کرنا دنیا کو دکھانے کے لیے، ہمیں کوئی تصویریں نہیں بنانی ہیں، بس چپ کر کے جو فائنل ایک فریم ورک طے ہوا اس پہ وہ لوگ چلتے بنے. لیکن ابھی آگے فار دا ریسٹ آف دا ویک ان برگن اسٹاک یہ ملاقاتیں، یہ بات چیت چلتی رہے گی، اور فار نیکسٹ 60 days آپ کو یہی جو پریکٹس ہے وہ بڑی ویزیبل نظر آئے گی، کیونکہ انہی 60 دنوں کے اندر 60 سے 90 ہو سکتے ہیں، بٹ یہ ڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کروشل ہیں ان تمام ایشوز پہ جو کہ ہمیشہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن رہے ہیں، میجر ڈسپیوٹس کے طور پہ رہے ہیں. وہ کیسے حل کیے جاتے ہیں، ان پہ کیا اگریمنٹ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اچھا، اب آج اس ویڈیو میں ایک نقطہ جس کی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی، جہاں ایران نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہماری طاقت کیا ہے، ہم کیسے ڈٹے رہ سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہمارے آگے اسرائیل امریکہ کوئی معنی نہیں رکھتے. سپر پاور ہے تو ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، چاہے ہمیں جتنی مرضی شہادتیں کیوں نہ دینی پڑیں. پھر اسی موقف پہ ڈٹے رہنے کے بعد وہ اپنی مرضی کی تمام چیزیں امریکہ سے منوا لیتے ہیں. امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اوبیسلی اندازہ ہو گیا کہ بھائی دس از گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ ناؤ، تو اب اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اور ان کو جو پولیٹیکل کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا. ایران کی ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی وکٹری میرے نظر میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دو ایسے allies، دو ایسے ممالک جو ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے آئے ہیں، ان کے اندر درار ڈال دی. اور آج سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل کے وزراء پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی اس پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اسرائیلی وزراء پہ اور اسرائیل کی پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ہمارا جو یہ معاہدہ ہے نا یہ سبوٹاج ہو سکتا ہے. جو یو ایس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس معاہدے کو توڑا جا سکے، کچھ ایسا کرے گا کہ وہ ان دونوں ممالک کے درمیان اس ہونے والی ڈیل کو بریک کرنے کا سبب بن سکے، جو کہ اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. نیتن یاہو اپنی جگہ پہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا کا سب سے بڑا ایول انسان ہے، اس سے بڑے بھی ایول موجود ہیں بائی دا وے وہاں پہ، جس کا ذکر جے ڈی وینس نے کیا بھی تھا. دو وزراء کا خاص طور سے نام لے کے ایک انٹرویو میں، ایک ہے بزالل سموٹرچ اور ایک ہے ایتمر بین-گویر. اب یہ دو وہ شخصیات ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، اور ہر اس قدم کے خلاف ہیں جو کسی طریقے سے اس خطے کے اندر کوئی امن کا باعث بنے. اور ان کا بس چلے تو وہ آج ایک ہی دن میں وہ تمام کے تمام اپنے عزائم پورے کرنے کی طرف بڑھ جائیں، چاہے ان کو مڈل ایسٹ کا ملیا میٹی کیوں نہ کرنا پڑے، جو کہ گریٹر اسرائیل کی طرف لے کر جاتے ہیں. وہ تمام ان کے جو ایمبیشنس ہیں، وہ تمام یہ جو ان کا ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے یہ وہ کرنے کو تیار ہے. اب یہ میرے نظر میں سب سے بڑی ایران کی فتح ہے کہ آپ نے دو ایسے ممالک جو کہ اتنا زبردست ان کا ملٹری کوآپریشن، کمبائنڈ ان کی ملٹری ایکسرسائزز، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کر رہے ہوں. حملے کرنے ہیں تو اکٹھے کر رہے ہیں، پالیسی بنا رہے ہیں تو اکٹھے بنا رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر کس طریقے سے تمام چیزیں لے کر چل رہا ہے ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، امریکہ کے اندر کیسے ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، پوری دنیا میں کیسے ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن اگر نوبت یہاں تک آ جائے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو ہی کہنا پڑ جائے کہ جی ہمارے ہتھیار ہیں، ہمارے مسلز ہیں، ہمارا جو ڈیفنس کا نظام ہے جو اسرائیل کو بچا رہا ہے، جو آپ کو بچا رہا ہے، سو بیسکلی ہی سینگ کہ بھائی ہم تو بلینز اور بلینز آپ کے دفاع کے لیے لگاتے چلے جا رہے ہیں، اینڈ لک وٹ یو آر ڈوئنگ. آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں اور ہم ہی آپ کو بچا رہے ہیں، ہم اربوں ڈالرز لگاتے ہیں، اور آپ دیکھیں آپ ہمارے پریزیڈنٹ کے بارے میں اور ہماری پالیسیز کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. سو تمام آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، امریکہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا آیا ہے،
لیکن جہاں پہ تھوڑا سا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جہاں پہ تھوڑا سا امریکہ نے یہ کہا کہ اب ہم ذرا اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھ لیں، ہم اپنی جو ڈپلومیسی کی کوششیں کر رہے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، اپنی فارن پالیسی کے لیے بھی کچھ کر لیں، تو فوری طور پہ اسرائیل کو تکلیف شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات، اپنے تعلقات صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ اس اسٹیج سے نکلنا چاہتے ہیں جہاں پہ صرف اور صرف دو حریفوں کی طرح ان ممالک کو دیکھا جائے. اور جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں اس وقت وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں، بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. وہ جو اجارہ داری ہے اسرائیل کی، اس کو ختم کرنے کے لیے اب بہت سے ان ممالک سے بھی آوازیں آ رہی ہیں جو پہلے خاموش رہتے تھے، اور وہ ممالک بھی جو اسرائیل کا ہمیشہ سے ساتھ دیتے آئے تھے، آج وہ بھی ایران کی طاقت اور ایران کی ریزسٹنس دیکھنے کے بعد مجبور ہو گئے ہیں کہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات جلد سے جلد ٹھیک کر لیں. اور آج وہ دشمنی والی جو سٹیج ہے اس سے نکل کے دوستی نہ صحیح چلیں لیکن اچھے ایک تعلقات کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. تو آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، امریکہ کو بھی بڑی تیزی سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جی دنیا اب یونیپولر نہیں رہی، اب صرف اکیلے امریکہ کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی جو کہ 80 سال چلی ہے. اب ملٹی پولیرٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایک ملک دنیا کا نظام نہیں چلا سکتا. اس میں آپ کو پھر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی بھی سننی پڑے گی، اور خاص طور سے ایران جیسے ملک کو اگنور کرنا اب بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے. سو بہرحال دس از وٹ آئی تھنک آف دس سچویشن کہ ایران کی اس پورے سیناریو کے اندر 28 فروری سے لے کے آج تک کیا وکٹری ہے میرے نظر میں، اور وہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان پھوٹ ڈال دینا ہے. یہ نہیں کہ انٹینشنلی کوئی جا کے لڑائیاں کروائیاں ایران نے، بٹ اوبویسلی اس ڈیل کے بعد سے اندازہ ہونا امریکہ کو بھی شروع ہو گیا ہے کہ اسرائیل کہاں پہ کھڑا ہے، اور لیبنان کے اندر یہ جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں یہ کیوں کی جا رہی ہیں. کیونکہ وہاں ذرا سا وہ لیبنان میں پریشر بڑھاتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں، تو پھر ایران کی طرف سے فوری طور پہ بیان آ جاتا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دیں گے. سو ایران چاہتا ہے کہ اگر یہ سیز فائر ہو، یہ امن ہو، تو پھر اکراس دا ریجن ہو، اس میں پھر کسی ایک ملک کے اندر بھی جنگ نہ ہو رہی ہو. اور یہ اسرائیلی حملے رکوانا اب یہ سارے کا سارا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں وہ کتنا سکسیسفل ہوتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے جو وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جی مجھے قابو میں کرنا پڑے گا نیتن یاہو کو. تو اب دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو قابو میں ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر واقعی نیتن یاہو قابو میں آ جاتا ہے تو پھر نیتن یاہو کے خلاف بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسرائیل کے اندر ایسی مخالفت چلنا شروع ہوگی کہ وہ نیتن یاہو کو باہر کر کے نیتن یاہو سے بڑھ کے کوئی بڑا ایول انسان جو ہے وہ اس کرسی پہ لا کے بٹھا دیں گے. سو یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے. لیکن فی الحال ایران نے جو کام کیا ہے وہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں اسرائیل کے سوا جو اس کو ڈینائی کر سکے، جو اس نے اپنی صلاحیتیں دنیا کے سامنے رکھی ہیں، اور جس طریقے سے مزاحمت کا سامنا کرتے ہوئے اور اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہتے ہوئے تمام کی تمام اپنے مطالبات منوائے ہیں، وہ قابل دید ہے. سو آج کے لیے اتنا ہی. یہ جو اپنی برگنسٹاک میں ٹاکس ہیں اگلے 60-90 دن، اوبیسلی اس پہ ہم ایک نظر رکھیں گے اور اپنے انالیسس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.